بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن پاک نے حضور کے اخلاق کو اور حضور کی زندگی کو ایک بہترین نمونہ اسوہ حسنہ فرمایا ہے۔ لفظ اسوہ جو ہے وہ ویسے ہی اچھے نمونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس پر قرآن نے کہا ہے اسوۃ حسنۃ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے، بہترین نمونہ۔ اس پر لفظ بہترین استعمال ہے، بہترین نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو کچھ آپ کی عادات ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، اور آپ کا رہن سہن ہے، آپ کا برتاؤ ہے، وہ انسانوں کے لیے سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے۔ آگے روایت شروع کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکتے تو مدینے والوں کے غلام اپنے برتن لاتے، پانی بھر کر برتن لاتے تھے۔ جو برتن بھی آپ کے سامنے پیش کرتے، آپ برکت کے لیے اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے۔ وہاں ایسا رواج تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے برتن میں جو ہے اپنا ہاتھ یا ہاتھ کی کچھ انگلیاں جو ہے وہ اس میں کیا کر لیتے تھے، ڈبو دیتے تھے۔ بعض اوقات سردی کی صبح ہوتی تھی، بعض اوقات جو ہے وہ سردی ہوتی تھی، اور مدینہ منورہ میں سردی جو ہے وہ تیز پڑتی ہے۔ سردی کے موسم میں وہاں جو سردی ہے وہ تیز پڑتی ہے، تو بعض اوقات سردی کی صبح ہوتی، تب بھی آپ اپنا مبارک ہاتھ جو ہے وہ لوگوں کی دلجوئی کے لیے اور لوگوں کا مقصد پورا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ تو گویا اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی، اس کی فکر یہ ہے کہ بھئی کسی دوسرے کو کچھ فائدہ ہو جائے، کسی دوسرے کو مجھ سے کیا ہو جائے، کچھ نفع ہو جائے، گرچہ مجھے اس نفع پہنچانے میں کچھ مشقت کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ انہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخت مزاج نہ تھے اور کوستے نہیں تھے، سخت مزاج نہیں تھے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو کوستے نہیں تھے۔ کوئی بات اگر ناگواری کی ہوتی بھی نا، تو آپ یوں فرماتے، فلاں کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی پر مٹی لگے، فلاں کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی مٹی والی ہو، تو ظاہر ہے کہ پیشانی پر مٹی لگنا اس میں کوئی تکلیف یا کوئی سزا یا کوئی زخم ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ ایک طرح سے اچھی شکل میں اگر اس کو سوچا جائے، اس زمانے میں جو ہے فرش مٹی کے ہوتے تھے، اور ایک آدمی جب سجدہ کرتا تھا تو اس کی پیشانی پر مٹی لگتی تھی، تو گویا یہ آدمی کیا بن جائے، سچا پکا نمازی بن جائے کہ اس کی پیشانی پر مٹی لگے، تو یہ دعا ہو گئی۔ پھر یہ کیا ہو گئی، یہی لفظ کیا بن گیا، دعا بن گیا۔ نمازی ہونے کی اور نماز میں خاصیت ہے کہ بری باتوں سے روکنے کی، تو یہ اصلاح کی دعا بھی ہو گئی۔ آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شرمیلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل بھی پھوہڑ یا دیکھنے میں ناکارہ اخلاق اور عادتیں جو ہے وہ گھٹیا کا نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرمیلے تھے جیسے ایک کنواری لڑکی شرمیلی ہوتی ہے۔ ایک کنواری لڑکی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کے اندر شرم اور حیا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جیسے ایک کنواری لڑکی اپنے پردے میں ہوتی ہے، اس سے جب بھی زیادہ جب کوئی بات ناگوار دیکھتے تھے تو شرم کے سبب زبان سے نہ فرماتے تھے، مگر ہم لوگ آپ کے چہرے کے تأثرات کو بدلتا ہوا محسوس کر لیتے تھے۔ چہرہ آپ کا کیا ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا، رنگ بدل جاتا تھا، ہے نا، جو ہے آپ کی ناک پھول جاتی تھی اور گلے کی جو رگیں ہیں یہ پھول جاتی تھی،
ایسے ہی ایک رگ یہاں سے گزر رہی ہے وہ پھول جاتی تھی۔ تو اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمیلا ہونے کے علاوہ ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور جو ہے وہ غصہ بھی فرماتے تھے، شرمیلا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ غصے کا اظہار بھی فرماتے تھے، اور اسی غصے کے اظہار کی وجہ سے جو ہے آپ کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ جو ہے وہ بدل جاتے تھے۔ حضرت اسود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کیا کام کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ حضور ریگولر وے میں ہے نا، لاک ڈاؤن میں نہیں، ریگولر وے میں کیا کہ اپنے گھر والوں کا کام کر دیا کرتے تھے، گھر کے کام میں گھر والوں کی معاونت کر دیا کرتے تھے۔ آگے اس کی کچھ مثالیں بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے جو ابھی پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ حضور اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے۔ اب اگلی جو روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا گانٹھ لیتے تھے۔ کیا کر لیتے تھے؟ اپنا جوتا گانٹھ لیتے تھے، اور اپنا کپڑا سی لیتے تھے، اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے جس طرح تم میں معمولی آدمی اپنے گھر میں کام کر لیتا ہے۔ نبی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہے نا، اور حبیب کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے، لیکن کوئی گھمنڈ، کوئی فخر، کوئی جتانے والی بات، کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز جتانے والی بات جو ہے وہ نہیں فرمائی۔ آپ جتاتے نہیں تھے۔ اگر آپ نے کسی کا کام کر دیا ہے، کسی کی خدمت کر دی ہے، تو جب آپ جتا دیتے ہو اس کو تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ وہی ریاکاری بن جاتی ہے، اور عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ناشکرہ ہو تو بھی مت جتاؤ، کیونکہ اس کے ناشکرہ ہونے سے اس سے اللہ ناراض ہوں گے، ہے نا۔ تم سے اللہ ناراض نہیں ہوں گے، ناشکرہ وہ بنا ہے تو ناشکری کی وجہ سے خدا کی ناراضگی اس پر اترے گی۔ تو کیا کیا کام تھے؟ جوتا گانٹھ لینا، کپڑا سی لینا، اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے جس طرح تم میں معمولی آدمی اپنے گھر میں کام کر لیتا ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے اس کے گھر میں کوئی خادم نہیں ہوتے، اس کے گھر میں خدمت کرنے والے نوکر چاکر نہیں ہوتے، اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام خود کر لیتا ہے۔ گھر کی عورتیں اپنا کام خود کر لیتی ہیں، گھر کے مرد اپنا کام خود کر لیتے ہیں، جیسے جوتا گانٹھنا، کپڑا سینا، اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے جس طرح تم میں معمولی آدمی اپنے گھر میں کام کر لیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ من جملہ بشر کے ایک بشر تھے، من جملہ انسانوں کے ایک انسان تھے، گھر کے اندر مخدوم اور ممتاز ہو کر نہیں رہتے تھے۔ گھر میں مخدوم بن کر کہ آ گئے، کرسی پر بیٹھ گئے، پاؤں پھیلا لیے، ہے نا۔ اب اخبار بھی چاہیے تو کسی کو کہہ رہے ہیں ارے اخبار لا کے دو، مجھے پانی پلاؤ، مجھے چائے لا کے دو، ہے نا، میری گھڑی لے کر آؤ، میرا موبائل لے کر آؤ۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آدمی اٹھے تو خود بخود کر سکتا ہے، مجھے چارجر لا کر دو۔ تو ایسی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کہا کسی پر آپ بوجھ نہیں بنتے تھے، مخدوم اور ممتاز ہو کر نہیں رہتے تھے، بلکہ اس حد تک کہ آپ اپنے کپڑوں میں کبھی جوئیں ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو آپ اپنے کپڑوں میں جوئیں دیکھ لیتے تھے۔ ایسے ہی آپ جو ہے پاک صاف تھے، اپنی بکریوں کا دودھ دوہ لیتے، گھر کی جو بکریاں ہوتی ان کو کیا کر لیتے تھے؟ ان کا دودھ دوہ لیتے تھے۔ یہ کام بڑے لوگوں میں کون کرتے ہیں؟ یہ سارے کام نوکر چاکر کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ نوکر چاکر کرتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنا لباس بدل کر اور جانوروں کا دودھ نکال دیتے تھے۔ یہ مثالیں ہیں گھر کے کام کی، کیونکہ رواج کے مطابق یہ کام گھر والوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، اور اپنا ذاتی کام بھی کر لیتے تھے۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کو، کسی انسان کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو، دنیا داری کے معاملے میں کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو۔ راہ خدا میں جہاد اس سے مستثنا ہے۔ مراد وہ مارنا ہے
جیسے غصے کے جوش میں کسی کو مارے، اور آپ کو کبھی کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جس میں آپ نے اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو کبھی کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچائی گئی کہ جس میں آپ نے اس تکلیف کے پہنچانے والے سے کیا لیا؟ انتقام لیا۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ اللہ کے لیے اس سے زیادہ انتقام لینے والے بن جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں 8 برس کا تھا، اس وقت آپ کی خدمت میں آ گیا تھا۔ 10 برس تک میں نے آپ کی خدمت کی، میرے ہاتھوں کو کوئی نقصان بھی ہو گیا ہو تو بھی آپ نے کبھی ملامت نہیں کی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے ملامت بھی کی تو آپ فرماتے تھے ارے جانے دو، ارے جانے دو۔ اگر کوئی دوسری بات مقدر میں ہوتی تو ضرور آدمی کو سہنی پڑتی۔ اس لیے اگر ایسی کوئی چیز آدمی محسوس کر رہا ہے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے، فرماتے میرے ہاتھوں کوئی نقصان بھی ہو گیا تو بھی آپ نے کبھی ملامت نہیں کی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے ملامت بھی کی تو آپ نے فرمایا جانے دو، جانے دو، چھوٹے ہیں اور کم سمجھ ہیں یا سمجھداری کے اس معیار کے نہیں ہیں، تو کبھی ملامت نہیں کی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے کبھی ملامت بھی کی تو آپ فرماتے تھے جانے دو، اگر کوئی دوسری بات مقدر ہوتی تو وہی ہوتی، اگر کوئی دوسری بات مقدر ہوتی تو آج جو یہ ہوا ہے یہ نہ ہوتا، دوسرا ہوتا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ دو چار جملوں میں ایک بات عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں اپنا کام اور گھر والوں کا کام کرنا آپ نے بار بار سنا ہے۔ تو اس موسم میں جب کہ سارے کے سارے مرد گھر پر ہیں، ہے نا، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سارے لوگ کہاں پر ہیں؟ گھروں پر ہیں، اور جب آدمی گھر پر ہوتا ہے تو عام طور پر کھاتا پیتا بھی زیادہ ہے، کھاتا پیتا زیادہ ہے۔ تو کھانا پینا زیادہ ہونا چلو کوئی برائی کی بات نہیں ہے، حالانکہ اس پر اپنے آپ کو قابو کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں گھر والوں کے کاموں میں کیا کرو؟ مدد کرو۔ سبحان اللہ۔